آپ کو معلوم ہے کہ 17 جولائی آنے والی ہے اور 17 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں پنجاب کے تقریباً 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن if I'm not wrong 20 حلقوں میں، اور ان 20 حلقوں میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے سیاسی گرما گرمی میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک طرف تو مسلم لیگ نون کی جانب سے جو الیکشن کیمپین ہے وہ سنبھالی ہوئی ہے مریم نواز صاحبہ نے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور شوز کر رہے ہیں عمران خان پنجاب میں، ہم نے دیکھا پہلے بھکر میں کیا اور کل تو وہ گئے جھنگ میں، اور کہا جا رہا ہے کہ جھنگ کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا۔ اچھا واقعتاً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز جو آتے ہیں نا، جو لوگ عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ جو ان کا سازش کا بیانیہ ہے، جو نیریٹو ہے، مطلب بھلے اس کی جڑ کیا ہو، کیسے ہو، کس طرح سے ہو، لیکن لوگ سن رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، بیکاز وہ سننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر کبھی عمران خان صاحب گئے بھی نہیں، لوگ ان کو دیکھنا بھی چاہتے تھے، تو آف کورس ہی ہیز فین فالوئنگ، وہاں پہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں کہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو۔ جھنگ میں جب انہوں نے کل جلسہ کیا تو انہوں نے کیا کچھ کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ سب کو یاد کرانا چاہتا ہوں جو سری لنکا میں ہوا، وہاں بھی ایک خاندان بیٹھا ہوا تھا 20 سال سے، وہ بھی پیسے چوری کر کے پیسہ باہر بھیج رہا تھا۔ جو بھی اوپر بیٹھ کے یہ کر رہے ہو، وہ ذرا سری لنکا کے سین دیکھ لو، وہ چھپتے پھر رہے تھے، پرائم منسٹر کے گھر سے کو کیا ہوا، آگ لگا دی، پریزیڈنٹ ڈر ڈر کے ملک سے باہر بھاگا ہے۔ تو یہ یاد رکھو یہ دن یہاں بھی آ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ظلم کریں گے، ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور لوگ ان چوروں کو مان لیں گے۔ کبھی پاکستانی قوم ان کو نہیں مانے گی کہ میں بھیک تو نہیں مانگنے آیا، ہمیں بچا لو، ہم تو مر رہے ہیں 75 سال سے، جی آپ ہمیں پیسے دے رہے ہیں۔ ایک شعر جو ہمیشہ جب میں اس کو سنتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے، بتوں سے تجھے امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ 3 دن رہ گئے، ان چوروں کو بھی ہرانا ہے، لوٹوں کو بھی ہرانا ہے، اور امپائروں کو بھی ہرانا ہے۔ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے، انتظامیہ کے لوگ اور پولیس اور الیکشن کمیشن کے لوگ، جو بھی اس الیکشن کے اندر غیر قانونی کام کرو گے، یاد رکھو کہ زیادہ دور نہیں ہے، 17 تاریخ آپ کا احتساب کیا جائے گا، اور اس باری پورا احتساب کریں گے۔ اچھا خان صاحب نے بات کی 17 تاریخ کی، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں 22 جولائی کو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے، اور اس کے اگلے دن وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا صرف یہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اور اے این پی یہ چھوڑے گی حکومت کا ساتھ، اور جیسے حکومت کا ساتھ چھوڑے گی تو جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس کا ہو جائے گا جی دھڑن تختہ۔ اور ساتھ میں فواد چودھری صاحب اداروں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انقلاب کے راستے میں رکاوٹ مت بنے، صرف پی ٹی آئی رہنما ہی نہیں بلکہ شیخ رشید بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور انہوں نے تو ضمنی انتخابات میں واضح اکثریت کا خواب بھی دیکھ لیا۔ 23 تاریخ کو حمزہ شہباز پنجاب وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، 23 تاریخ کو ایم کے ایم اور بی اے پی علیحدگی کا اعلان کر دیں گی 17 کے الیکشن کے بعد، تو انشاءاللہ 30 تاریخ تک ہمیں امید ہے کہ اس حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ عمران خان کی 20 ضمنی نشستوں پر واضح اکثریت دیکھتے ہوئے حکومت نے دھونس، دھاندلی، غنڈہ گردی اور ناجائز گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ آپ جو کھیل کھیل رہے ہیں اس میں خود پھنسنے جا رہے ہیں۔ عوام کے فیصلے کو عزت دیں، ووٹ کو عزت دیں، ورنہ خود بھی ذلیل ہوں گے، آپ کی سیاست بھی ختم ہوگی اور آپ کا سیاسی تابوت نکلے گا۔ ادھر بھائی ایک اور چیز بڑی اہم سامنے آئی ہے کہ مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو ریلیف دینے کا ایک اور پلان دیکھا جا سکتا ہے کہ سامنے آیا ہے، جس کے تحت نیب لاہور سے اہم تفتیشی افسران کو دوسرے صوبوں میں بھیج دیا گیا ہے، اور نیب نے شریف فیملی، خواجہ آصف، جاوید لطیف کے کیسز کی تفتیش کرنے والے افسران کا تبادلہ کیا ہے۔ بالکل جی، نیب لاہور سے محمد آفتاب کو کراچی، شہباز شریف کو گرفتار کرنے والے محمد اصغر کو سکھر، ندیم احمد کو اسلام آباد، اور جو خاور الیاس ہیں ان کو نیب بلوچستان ٹرانسفر کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بھی اب اینٹی کرپشن کے پنجاب کے رڈار پر آ گئے ہیں، اور انہیں 15 جولائی کو طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید کو سرکاری فیس ادائیگی کیس میں طلب کیا گیا ہے، اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتظامیہ کو بھی ساتھ میں طلب کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شیخ رشید صاحب کا کل کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ زمین ہے 50-60 سال سے میں بیچی ہے، 17 کو الیکشن ہے، یہ 15 کو میرے پہ سیاسی دباؤ ڈال رہے ہیں کیونکہ میں لاہور میں الیکشن مہم کر رہا ہوں۔ ان کو عقل نہیں ہے کہ 15 تاریخ ویسی دن ہے ایک لاسٹ الیکشن کمپین کا، تو چلے جائیں گے جی، کریں کیس کریں، ضرور انکوائری کریں، عدالتیں بھی یہاں پہ ہیں، زمین بھی یہاں پہ، ہم بھی یہاں پہ، اگر گرفتار کر لیں گے تو گرفتاری دے دیں گے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ گرفتار کرنا ہے تو کر لیں، کیس تو بتائیں نا کیا ہے۔ ملک کو وہاں لے جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آلرائٹ جی، تو اب تمام در سیاسی صورتحال پر ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خاور گھمن
خاور گمن بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک تو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ جی حکومت دھاندلی کر سکتی ہے, تو اس دعوے میں یا اس شبہ میں کتنی صداقت خط آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھ گیا جب عمران خان صاحب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا تذکرہ کرتے ہیں کچھ؟ دیکھیں, جہاں تک خان صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ جی پنجاب کے اندر ان کے خلاف دھاندلی ہو سکتی ہے, پنجاب کے اندر ایک بڑی یونیک قسم کی صورتحال ہے. پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک طریقہ کار استعمال یہی کیا گیا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے ایک قائم مقام حکومت قائم ہوگی اور اس کے تابع سارے کے سارے انتظامات چلیں گے. اب ہوا یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو حمزہ شہباز کا الیکشن ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے نل اینڈ وائڈ, لیکن اس کے باوجود ان کو پوزیشن میں رکھا گیا. ظاہر عدالت کا فیصلہ ہے, وہ سب نے ماننا ہے. اب آپ بڑی حیران کن جو ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ حمزہ شہباز کے تمام جو بڑے بڑے وزراء ہیں وہ اس وقت استعفے دے کے یہ جو ضمنی انتخابات والے حلقے ہیں وہاں پہ موجود ہیں. اگر آپ پنجاب کو تھوڑا بہت جانتے ہیں, میری پارٹی حکومت میں ہے لیکن میں جو اپنے جو وزارت کے جو سے استعفیٰ دے کے حلقے میں جا رہا ہوں اور لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جی 4-5 دن کے بعد میں دوبارہ وزارت میں واپس چلا جاؤں گا, تو آپ کا انفلوئنس کیا ہوگا؟ یہ بڑی ہی معنی خیز چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی سیاست کو جو لوگ جانتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے جیسے کہا بھی جا رہا تھا, پھر ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما کہہ بھی رہے تھے, جیسے عمر ایوب صاحب نے کہا تھا کہ مزید کچھ وزیر بھی استعفیٰ دیں گے. سو کیا اس کے خلاف عدالت نہیں جایا جا سکتا, عدالت کے دروازے نہیں کھٹکائے جا سکتے؟ دیکھیں, میرے خیال میں کل انہوں نے آلریڈی ایک پٹیشن ڈال دی ہے الیکشن کمیشن, چونکہ ضمنی انتخابات یا کوئی بھی انتخابات جب کسی حلقے میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہاں کا سارا جو انتظامات ہیں اس کا کنٹرول جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے تمام اختیارات کے ساتھ. وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آرڈر کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ بالکل آپ نے صحیح بات کی, اپنے ابتدائیہ کے اندر کے جو نیب کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں, شیخ رشید صاحب کے خلاف جو اینٹی کرپشن والا کیس, تو یہ جو سارے جو واقعاتی حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, موجود ہیں, وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو پی ٹی ایم کچھ ہی عرصہ پہلے یہ بتا رہے تھے کہ پنجاب کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی حالت یہ ہے کہ ان کو اپنے امیدوار نہیں مل رہے ہیں, ان کو کوئی بندہ ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, ایونچولی بینگ جمہوریت ملک کا جو ملک کے اندر سیاسی جو استحکام ہے وہ ایک ہی شکل میں آ سکتا ہے. ویسے خاوری آپ نے کس کے لیے کہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ دونوں اطراف کے لیے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے صاف ستھرے انتخابات ہو جائیں, اور چونکہ یہ جو 20 انتخابات ہیں 20 حلقوں کا, اس کا جو اثر ہے وہ نہ صرف موجودہ حکومت کے ڈھانچے کے اوپر پڑنا ہے. ظاہر اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر تو سارے کا سارا پی ٹی ایم کا کھیل یا ان کے جو سہولت کار ہیں بقول عمران خان صاحب کے ملک کے اندر جو ان کو کچھ ایک سپورٹ سسٹم موجود ہے جو کہ خلا کے اندر کہیں معلق ہے جہاں سے سپورٹ آتی ہے, تو وہ سارے کا سارا بالکل جیسے مدیحہ نے صحیح کہا کہ وہ دھڑم سے بیٹھ جائے گا, اور اس کے بعد پھر ایک پاکستان کی سیاست ایک یہ میں نے نہیں کہا خاور صاحب, یہ تو آپ کو پتا فواد چودھری صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا جی 22 کو نہ ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے, اور اس کے بعد پھر پیشی کو یہ بھی کر دیا کہ نہ ایم کیو اور اے این پی بھی علیحدہ ہو جائیں گے اور حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. وہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کی اگر الیکشن جیت جاتی ہے تو وہ جنہوں نے یہ جو سارے کا سارا ماحول بنایا ہے, گل و گلزار کھلائے ہیں, اب خوشبو آ رہی ہے وہاں سے, تو وہ کیسے سارے کے سارے اپنے اس باغ کو تباہ ہونے دیں گے. لہٰذا یہ سارے وہ خدشات ہیں جو خان صاحب اور ان کی پارٹی کو موجود اس وقت ان کو ان کے خطرات لاحق ہیں. Because they have been there and they have seen it all. سینٹ الیکشنز اور اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں, تو ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو لیکن میں جو ریسنٹلی چونکہ مائی سیلف از فرام پنجاب, جو سینٹر پر پنجاب میں عید کی 4-5 دن گزارے ہیں, وہاں سے لوگوں وہاں پہ آن گراؤنڈ لوگوں سے آپ کی بات بھی ہوتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے الیکشن والے دن کوئی دھاندلی ہو پائے گی اس انداز سے. ہر بندے کے جیب میں ایک کیمرہ ہے, بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ بہت مشکل ہوگا اس دن یہ دھاندلی کرنا. لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ حالات و واقعات اس طرح کے کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات یہ کہ پولنگ بوتھ سے ایک بندہ جیت رہا ہوتا ہے لیکن بعد میں نتیجہ کسی اور کے حق میں ہو جاتا ہے. ایک لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہماری تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ کسی بھی پارٹی کو وہ اپنا مینڈیٹ دینا چاہتے ہیں, وہ میرے خیال میں اور پھر دوسرا مینڈیٹ اگر دیا جائے تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کیمرہ بھی ہے, ساری چیزیں بھی ہیں, ساتھ ہی یہ بھی دعا کریں خاور بھائی کہ کہیں کوئی
अचानक मौसम चेंज हो जाए, कहीं धुंध शुंध ना आ जाए, ये भी बड़े मसले हैं। वैसे तो आजकल जाहिर है बरसात का मौसम है, बारिश हो सकती है, लेकिन पंजाब के अंदर बारिश लोग एंजॉय करते हैं चूंकि ये जाहिर है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है खावर, वही वाली बात आप कहेंगे। लेकिन दोबारा से मैं ये कहूंगा, चूंकि असल मसला आ रहा है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली देखें वो 5 सीटों के ऊपर फैसला लटकाया, जो कि वाज़े आइन और कानून के अंदर मुतय्यन एक तरीकाकार था कि ये 5 सीटें मिलनी है उनको, पीटीआई को नहीं मिली। उसके बाद आपने देखा कि वो भी बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का फैसला आया कि यूसुफ रजा गिलानी का जो बेटा है उसने गलत हरकत करके वोट खरीदे। बहुत गलत बात है, ये माना ईसीपी ने ये भी कहा कि बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जिनसे बात कर रहे थे, जिनकी वीडियोस आउट हुई थी, फिर वही कितना आगे बढ़ के नारे भी लगा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि उनके बेटे ने ये गलत काम किया, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन उस हरकत के नतीजे में जो नतीजा आया, जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन का, वो ठीक है, उसको कुछ नहीं कहना। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो ममनुआ फंडिंग वाला केस है, तो पीटीआई का एक मेरे ख्याल में एक जायज उसके ऊपर एतराज था, तो जनाब आला बिल्कुल ठीक है, हमारे खिलाफ जरूर एक्शन लें, लेकिन ये इस तरह के केसेस सारे पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, इकट्ठा कर लें तो इकट्ठा एक फैसला दे दें, जिसने भी गलत काम किया उसको जो भी आप सजा देना चाहते हैं, उनकी फंडिंग आप जब्त करना चाहते हैं भाग्य सरकार, और भी जो कुछ भी करना है, लेकिन उसमें भी देखा नहीं, उन्होंने कहा जी पीटीआई का लहदा होगा, पीटीआई का जल्द फैसला कर दिया जाएगा, लिहाजा अब तक नहीं हुआ ना हवाले से भी पीटीआई वालों को। अच्छा, वैसे ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है खावर भाई कि कहा यह जाता है ना कि फैसला कर लिया जाए, अपने हिसाब से कर लिया जाए, और ये, लेकिन आपको पता है कि हमारी बहैसियत कौम एक मेंटालिटी बनी हुई है कि सड़क पे भी हमें कोई अगर रोकेगा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर, तो हमारा मौक़िफ़ यही होता है कि भाई वो तो जा रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका, हमें क्यों रोका। तो ये हमारे दूसरी नहीं, वो तो आप देखें, दूसरी तरफ से आर्गूमेंट तो ये किया जा रहा है, लेकिन जाहिर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो बुनियादी तौर पर एक ऐसा जो हमारी सियासत के अंदर क्योंकि एक अमल दखल रहा है इस हवाले से, ये फंडिंग के हवाले से, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो डेफिनेटली एक जजमेंट नहीं है, बाकी की भी आ जाएगी। लेकिन इसके साथ मैं एक बात जरूर कहूंगा, बाकी बात छोड़ें, देखें ऑन ग्राउंड अगर आप देखें, आपको मतलब बखर और लगे जिस जगह के ऊपर जब इतनी बड़ी तादाद में एक सियासी लीडर को लोग सुनने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसकी बात सुनी जा रही है। नो डाउट। और लेट्स सी कि ये रिफ्लेक्ट करता है इलेक्शंस। अवाम को ये हक मिलना चाहिए। मैं तो हमेशा से यही बात कहता हूँ, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अवाम जिसको चुनना चाहते हैं वो चुने, और यही जमहूरियत है। इसके खिलाफ जो भी जाएगा वो मेरे ख्याल में वही बात जो हम हमेशा से हम अपने भी कोर्सेज में पढ़ते आ रहे हैं, और यही बात हम कन्वे भी करते जा रहे हैं कि अवाम ही जो है वो ताकत का सरचश्मा है। बहुत शुक्रिया जी, खावर घुमन हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।